مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے بندے خان صاحب کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن اتنا قصور مذہب اہل بیت کا، اتنا نقصان زیادہ دور میں نہیں ہوا۔ میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں، ویسے اب خان صاحب کو کیا کہنا ہے، اب تو بیچارے بنے پھر رہے ہیں، اسی ہفتے میں پتہ چلنا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ تبصرہ میں سیاسی محفل تو ہے نہیں کہ میں تبصرہ کروں، لیکن ایک بات میں خان صاحب سے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ خان جی ہم شیعوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ عمران ہیں۔ نہیں آپ سارے بندے دھیان دیں گے تو میں بات کروں گا، لیکن آپ تو عمران الحق بن گئے۔ عمران خان صاحب آپ نے سلیبس بدلا، آپ نے درود میں ترمیم کر دی، آئین میں ترمیم تو آپ نہ کر سکے۔ اور ایک بات میں جناب پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شیعہ پاکستان میں 2 نمبر شہری نہیں ہے، اور اگر مجمع میری تائید کرے تو میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے۔ مہربانی سر، آپ چند دہشت گرد گردوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ پشاور میں 50 ہمارے نمازی شہید ہو گئے، حکومت کو تعزیت کے لیے جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ 2 سال پہلے نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی ایک مسجد پہ قاتلانہ حملہ، ایک عیسائی، کیونکہ وہ عیسائیوں کی سٹیٹ ہے نیوزی لینڈ، وہاں کی وزیر اعظم ایک خاتون ہے، وہ بھی عیسائی مذہب کی ہے، 50 نمازی وہاں بھی مارے گئے تھے۔ وہ عیسائی وزیر اعظم نے کالا لباس پہن کے مقتولوں کے گھروں میں جا کے بتا دیا کالا لباس مذہبوں کا لباس نہیں ہے، احتجاج کرنے والوں کا لباس ہے۔ آپ اللہ کرے میری بات سے دھیان دے جائیں۔ صدفی بھائی دوسرا فقرہ میں سلام کروں گا اس عیسائی وزیر اعظم کو، ملک عیسائیوں کا تھا، ریاست عیسائیوں کی تھی، سٹیٹ عیسائیوں کی تھی، قاتل بھی عیسائی تھا، لیکن عالمی میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے یہ فقرے کہے تھے کہ میرا تعلق قاتل کے ساتھ نہیں ہے، میں مقتولوں کے ساتھ ہوں۔ ہاں صاحب تمہیں تو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ تم پشاور کی شیعہ مسجد میں جا کے صرف یہی کہہ دیتے کہ میری ہمدردیاں مقتولوں کے ساتھ ہے۔ تم کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ تیرے اندر بنو امیہ کا شاید خون ہے۔ عمران خان تجھے شاید تیری ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہوگی کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو کے کمزور ہو چکے ہیں، اور شیعہ کمزور ہوئے ہوں گے، حسین کمزور تو نہیں ہوا۔ بچوں اللہ کرے میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں تو آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں۔ حسین کمزور نہیں ہے، اور میں پورے ملک میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ محرم جو گزرا ہے پچھلا، محرم سے 15 دن پہلے طالبان کو افغانستان کی حکومت مل گئی۔ ہمارے پاکستانی مولویوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھیں کہ طالبان کا کنٹرول ہے افغانستان پہ، اب کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا۔ اس بندے دے موڈے پھڑو وہ جاگ ہوئے یا علی مدد نہ سن لو، سجے پاسے ستا ہے، شروع تو پاس صحیح انجد ہے۔ ایک جگہ میں ستا بندہ جگایا تے مومن مینوں گڈی چ بان گئے تے آکھن لگے شاہ جی ایک گل کرنی سی سید و بادشاہ، میں کہ جی فرماؤ۔ کہ لگا جے کوئی بیچارہ مجلس وچ تھکیا مکیا سو ہی جائے
تو انہوں سون دیا کرو. باقی جو سنتے پے نے وہ ایک بندے نال کی فرق. میں نے کہا جی میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ ساری پبلک میں سے اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے اجی شاہ اور اندہ سواد نہیں آ. یار بیدار ہو جا میری جان, ہمت کری یار, تو جوان جہان آدمی ہے. میں کیا فکر کہنے لگا ہوں کہ طالبان نے جب کنٹرول سنبھالا نا افغانستان کا, تو خدا جانتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جھنگ تک, جھنگ سے لے کے لاہور تک وائس میسج ان مولویوں کے چل رہے تھے, ٹیلی فونک گفتگو چل رہی تھی, اور ان کے اندر کا وہ غصہ آل نبی والا ظاہر ہو رہا تھا. پتہ کیا کہہ رہے تھے, کم از کم ہماری زندگیوں میں یہ موقع بھی آ گیا ہے کہ ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. ان کا چاند چڑھا 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ عالمی میڈیا دکھا رہا تھا کہ ماتمی ماتم کر رہے تھے, طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے.